باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح۔ سورہ فتح یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایسی فتح عطا فرمائی جو کہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ یہ صورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، احرام کی حالت میں تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو کہ مکہ کے قریب ہی ہے، تو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر صلح کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو صلح اس بات پر ہوئی کہ اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں، اگلے سال اس عمرہ کی قضا کر لیں۔ بہت سے صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح سے ناراض تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے کامیابی قرار دیا۔ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح اپنی مرضی سے تو نہیں فرمائی تھی، اللہ کے حکم سے فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام جو عمرہ کے لیے باندھا تھا وہ کھول دیا اور حدیبیہ سے واپس روانہ ہوئے۔ تو راستے میں یہ صورت پوری نازل ہوئی جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہو کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر عمرہ فرمایا۔ تو یہ خواب دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کا یہ خواب سچا ہو کر رہے گا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ خواب سچا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ یہی صلح در حقیقت فتح مکہ کا سبب بنی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا کہ تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ صلح ایسے موقع پر ہوئی تھی کہ جس وقت مسلمانوں کا مکہ میں داخل ہونا ناممکن تھا، ایسی حالت میں تھے مسلمان۔ تو اس وقت یہ صلح بھی ایک کامیابی تھی جس کی وجہ سے اس کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا، اور اسی طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کی چابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی۔ تو حدیبیہ مقام مکہ سے باہر حدود حرم کے بالکل قریب ایک جگہ ہے جس کو آج کل شمسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کی پہلی کوتاہیوں کو، وَمَا تَأَخَّرَ، اور بعد کی کوتاہیوں کو، یعنی اگلی پچھلی آپ کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دیں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائیں کہ جو مدد غالب کرنے والی ہو۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اب یہ بات بلکہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک تھے اور معصوم تھے، پھر اس کے باوجود گناہوں کو معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر گناہوں سے مراد اگلی پچھلی لغزشیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف
قرآن میں جہاں کہیں ذنب یا عصیان وغیرہ کے الفاظ منسوب کیے گئے ہیں وہ ان کے مقام عالی کی مناسبت سے ایسے کاموں کے لیے استعمال کیے گئے جو خلاف اولا تھے، یعنی وہ گناہ کے کام نہیں تھے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی تھی کہ ان سے اس کام کے کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ کام بھی آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ عبس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناگواری کا اظہار کیا کہ میں اب مکہ کے سرداروں سے بات کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو اس موقع پر آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ چند سرداروں کی وجہ سے آپ ایک صحابی کو جو کہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے آپ اس سے اعراض کریں اور اس کو اپنے پاس سے دور کر دیں۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلاف اولا کام کرنے پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرمائی ہے، اور ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے یہی خلاف اولا کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے اگر خلاف اولا کوئی کام سرزد ہوا ہے، چاہے وہ نبوت ملنے سے پہلے کا ہے یا بعد میں، تو ہم ان کو معاف فرما دیں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیں۔ اب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے، بلکہ دنیا کو اسی صراط مستقیم کی دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ تھا۔ تو ہجرت کے 6 سال فتح مبین کے ذریعے صراط مستقیم کی ہدایت کے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب سورہ فاتحہ کی تفسیر لفظ ہدایت کی تحقیق میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب ایک آدمی جو بوڑھا ہو گیا ہے وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اگر کوئی تقوی دار ہے وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آیت تلاوت فرماتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، صحابہ کرام نے بھی یہ آیت پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھے راستے پر جو لوگ پہلے سے ہیں وہ اگر سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ جن کو پہلے سے ہدایت نہیں ملی تو وہ تو ہدایت مانگ رہے ہیں، اور جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں وہ جب ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سکینہ اطمینان نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور بھی ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ سکینہ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ صلح ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام اس پر ناراض تھے کہ یہ صلح کی جو شرائط ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، ظاہری حالات کو دیکھ کر تو انہوں نے ناراض ہونا ہی تھا، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بشارت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ناراضگی کو دور فرمایا اور ان کے دل میں اطمینان پیدا فرمایا تاکہ ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے معاف فرما دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے،
یعنی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں اور گناہوں کو معاف فرما دیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ عذاب دیں اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر پڑے پھیر مصیبت کا، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غصہ ہوا ان پر، ولعنہم، اور اللہ کی لعنت ہوئی ان پر، وعد لہم جہنم، اور اللہ نے تیار کر رکھی ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب آسمان اور زمین کے لشکر، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں، شاہد، بشیر، نذیر۔ شاہد کے معنی گواہ کے ہیں، مراد اس کی وہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے اعمال پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو دوسری صفت ہے مبشرن، خوشخبری دینے والے، یعنی جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے، ان کو جنت کی خوشخبری دینے والے، ونذیرن، اور جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کو جہنم سے ڈرانے والے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ، اور تم اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی عزت کرو، عظمت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں کون سی بیعت مراد ہے؟ یہاں پر بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی تھی اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، بیعت رضوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے لیے بھیجا کہ آپ جا کر کفار کے ساتھ صلح کی شرائط طے کریں۔ تو کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے بیعت جہاد کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے، اس پر صحابہ کرام سے بیعت کی، اور یہ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے۔ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیعت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور اس بیعت کا ذکر دوسری جگہ پر بھی ہے قرآن کریم میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ راضی ہوئے مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو اس راضی ہونے کی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہ بیعت رضوان تھی جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر جو کوئی بیعت کو توڑے گا، عہد کو توڑتا ہے تو اس کا نقصان اسی کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ،
اور جو کوئی پورا کرے اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔